ولا يحسبن الذين يبخلون، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بما آتاہم اللہ، اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے. یعنی جو لوگ مال و متاع اپنے پاس اسٹور کر کے بیٹھے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ خرچ کرنا ان کے لیے بہتر ہے. اللہ کہتے ہیں بل هو شر لہم، یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن جو یہ مال و دولت اسٹور کر کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا طوق بنا دیں گے، اور قیامت کے دن ان کا طوق ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث ہے، وراثت ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، یقیناً اللہ نے سن لی بات، قول الذین، ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم بہت دولت مند ہیں. اللہ معاف کرے، یہ یہودی جو ہے یہ اللہ کے بارے میں بڑی گندی باتیں کرتے، کہتے تھے کہ اللہ بہت فقیر ہے، اللہ خرچ نہیں کرتا ہم پر، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس طرح کی باتیں کئی جگہ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ میں دیتا ہی نہیں. یعنی انسان کی ایکسپیکٹیشن ایسی ہے، انسان کو اللہ جتنا بھی دے دے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار اللہ مجھے دے ہی نہیں رہا، اگر اللہ کے اتنے خزانے، اتنی نعمتیں، سب کچھ اللہ کی ہیں، مجھے کچھ ملتا ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں اصل میں ایکسپیکٹیشن لگانا ہی بہتر، نہ لگاؤ تو زیادہ بہتر ہے، اللہ فقیر ہے، اللہ معاف کریے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. سنکتب ما قالوا، اللہ کہتے ہیں بے شک ہم لکھ رہے ہیں، ہم لکھیں گے، ما قالوا، جو انہوں نے کہا، یہ بات ہم لکھ رہے ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں. وقتلہم الانبیاء، اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی لکھ رہے ہیں جو انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا. ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم پھر ان کو کہیں گے کہ اب چکھو آگ کا عذاب، جلنے کا عذاب. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے ان کے، یہ اس کا ان کے ان اعمال کا بدلہ جو انہوں نے آگے بھیجے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم نہیں ایمان لائے رسول پر، کسی رسول پر، حتی یاتینا بقربان، جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کرے، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا لے. اب یہ انہوں نے ایک نیا وعدہ، انہوں نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان اس لیے نہیں لے کے آ رہے، یہودی اور عیسائیوں نے کہا، اہل کتاب نے، خاص طور پہ یہودیوں نے، کہ اللہ نے ہمیں کہا، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے، اور وعدہ یہ لیا ہوا ہے کہ ہم تب تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ ایک نبی ہمارے سامنے ایک ایسی قربانی کرے اور آسمان سے ایک آگ آئے اور اس قربانی کو کھا جائے. اگر ایسا کر کے دکھاؤ گے تو ہم مان لیں گے. یہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا. عجیب و غریب اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اچھا، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، اے نبی ان کو کہیے کہ مجھ سے پہلے بھی تو رسول آئے تھے کھلی نشانیوں کے ساتھ، انہوں نے سب یہ کام کیے جو آپ ڈیمانڈز پیش کر رہے ہو، سب کچھ کیا. وبالذی قلتم، اور وہ معجزے بھی لے کے آئے جو تم مانگ رہے ہو. فلیما قتلتموہم، ان کو تم نے کیوں قتل کیا؟ دیکھیں اللہ بار بار نا ان کے قتل کو ذکر کر رہے ہیں. سب سے بڑا گناہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان اگر کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ نبی کو قتل کر دے، سب سے بڑا گناہ. اور ان سب نے یہ کام کیا، بہت انبیاء کو انہوں نے شہید اور قتل کیا، یہ جو یہودی تھے. اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ ساری باتیں کر رہے ہو تو تم سے پہلے نبی آئے تھے جنہوں نے ساری باتیں پوری کی تمہاری، ان کو تم نے قتل کیوں کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فإن كذبوك، پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقد كذب رسل من قبلك، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، یعنی کئی رسول اس سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں آپ سے پہلے. جاءوا بالبینات، وہ بڑی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، ہر دلیل لے کے آئے تھے، ہر معجزہ لے کے آئے. والزبر، کتابیں لے کے آئے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، صحیفے لے کے آئے. والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کے آئے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور یقیناً تم پورے دیے جاؤ گے اپنے اجر قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا، آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہے. تو ڈیفینیشن آف سکسیس کیا ہے؟ جو بندہ آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اللہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی سوائے ایک فائدہ، دھوکے کا سامان اور دھوکے کا فائدہ ہے. لتبلون فی اموالکم وانفسکم، ضرور تم کو آزمایا جائے گا، فی اموالکم وانفسکم، تمہارے مالوں سے اور تمہاری جانوں سے. اللہ کہتے ہیں تمہارے مال یعنی فائنینشل آپ پر آزمائش ضرور آئے گی. اچھا دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے، اکثر لوگ جو ہے نا، مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے بڑی انویسٹمنٹس کی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے بار بار، ہمیں نا ریٹرن نہیں مل رہا، لگتا ہے ضرور کوئی جنات انوالوڈ ہیں، کوئی جادو ہوا ہوا ہے. اکثر میں نے کئی یہ باتیں سنی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی دفعہ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ آزمائیں گے مال و دولت سے. میں کہتا ہوں کیوں آپ بھاگتے ہو اس طرف اور اللہ کی آزمائش کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمارا دل ہوتا ہے کہ عام طور پہ بلیم کسی اور پہ ڈالیں، ہم کہتے ہیں بلیم کسی جن پہ، شیطان پہ ڈال دیں، کوشش کریں میجک کے اوپر، جادو کے اوپر بلیم ڈال دیں. انسان کے اپنے عمل ہوتے ہیں، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ بھی کہ اگر نہ بھی انسان کا کوئی برا عمل ہو، انسان کی طرف سے آزمائش بھی تو آ سکتی ہے اللہ کی طرف سے.
بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں تمہارے مالوں سے آزمائیں گے۔ آزمائش زیادہ مال کی بھی ہو سکتی ہے اور کم مال سے بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ مال سے انسان کی آزمائش کیا ہوتی ہے؟ انسان کو مال مل جائے، انسان تکبر کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، پریشانی۔ اسی طریقے سے کم مال کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے، فقر کی بھی ہو سکتی ہے، وانفسکم، اور جانوں کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے، موت بھی آ سکتی ہے کہ اس لوگوں پیارے دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، بہت سا ستانہ۔ تم بہت سی باتیں ان سے بری ان سے سنو گے، تمہیں ان سے بھی آزمائش ملے گی۔ صرف مال اور جان کی آزمائش نہیں ہوگی، بلکہ کافروں سے اور اہل کتاب سے تمہیں بہت سی باتیں بھی سننی پڑیں گی، بہت سی آزمائشیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور تم نے یہ تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے حوصلے کا کام ہے اور اللہ اس کا اجر دیں گے۔